کریم اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، ایک پرتاثیر کتاب ہے، جو بھی اسے سنتا ہے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یمن کے قبیلہ ازد کا ایک بااثر فرد ضماد ازدی مکہ تشریف لایا تو قبیلہ قریش کے سرداروں نے اسے متنبہ کیا کہ یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے کلام میں جادو ہے، کہیں اس کے ہتھے نہ چڑھ جانا۔ ضماد ازدی خود دم جاڑ کا کام کرتا تھا، اس لیے اسے خیال آیا کہ اس شخص کی بات تو ضرور سننی چاہیے۔ میں کون سا بے وقوف ہوں، اچھا بلا عقل مند آدمی ہوں، اگر بات اچھی لگی تو قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا، اگر اس پر جادو کا اثر ہوا تو اسے دم کروں گا تو اللہ اسے شفا دے دے گا۔ اس خیال سے ضماد ازدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا اور آپ کو اپنے کلام سنانے کی درخواست کی۔ آپ نے اس کو خطبہ مسنونہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ بے شک تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کے امیدوار ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی نحوست سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ ہدایت پر نہیں ڈال سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معزز بندے اور بلند مرتبہ رسول ہیں۔ یہ خطبہ سنایا۔ یہ خطبہ اگرچہ کوئی مستقل قرآنی آیت تو نہیں مگر قرآنی کلمات کا مجموعہ ضرور ہے۔ جب ضماد نے یہ کلمات سنے تو جھوم اٹھا اور کہنے لگا ان کلمات کو پھر دہرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے تو کہنے لگا ایک بار پھر سنائیے۔ آپ نے تیسری مرتبہ جب یہ کلمات سنائے اور کہنے لگا میں نے کاہنوں کا بھی کلام سنا ہے اور جادوگروں کا بھی، اور شاعری کے اشعار بھی سنے ہیں، مگر ان کلمات جیسا پہلا کوئی کلام نہیں سنا۔ سبحان اللہ! بے شک یہ کلمات تو سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے دانائی سے معمور ہے، وضاحت اور فصاحت اور بلاغت اور لطافت اور شیرینی والی ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کر دیا اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضماد اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بھی قرآن پڑھتے قرآن اسے ہی مسحور بنا کے رکھ دیتا۔ اسی وجہ سے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیتے تھے، حالانکہ ایک رسول اور جادوگر کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔